سامعین، ہم اپنے اور آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں جس میں ہم خداوند کے کلام کو سیکھتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب، پچھلے پروگرام میں ہم نے جس بات کو ادھورا چھوڑ دیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں اسے پورا کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے پھر سے دعوت دی ہے ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب کو، اور اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے بڑے پیار کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور اپنے اس علم کو ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار ہیں۔ سو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو جی، خوش آمدید کے ساتھ میری طرف سے محبت بھرا آپ سب دوستوں کو سلام، اور میں اپنے وعدے کے مطابق برے کی باقی جو خبر ہے وہ لے کر آیا ہوں، اور ضرور ہے کہ میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو سناؤں گا۔ بہت اچھی بات ہے بشپ صاحب کہ آپ کو یاد بھی ہے کہ ہم بات کہاں کر رہے تھے، کس ٹاپک پہ کر رہے تھے۔ کیونکہ میں خود بھی اس کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتا ہوں۔ اصل میں جب کسی کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تو سنانے والا خود بھی سیکھتا ہے۔ بالکل، کوئی شک نہیں اس میں جی۔ تو یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ برا، تو جب ابراہیم خود اپنی بات میں پھنس گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک اور بات ہے جی جی۔ اس میں کئی دفعہ ہمیں کوئی چیز ایک اینگل سے، ایک ویو سے دکھتی ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوتا ہے جی۔ ہوا یہ تھا، اس میں ابراہیم نے اپنی وفاداری کو ظاہر کرتے ہوئے خداوند کے سامنے پھنس گیا اپنی باتوں میں، کہ کلام مقدس میں لکھا، خبردار تیرا کلام تجھے مجرم نہ ٹھہرائے، تیرے منہ کا کلام تجھے مجرم نہ ٹھہرائے جی، اور تیرا جواب ہاں ہاں میں اور نہ میں ہو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو ابراہیم خود پھنس گیا۔ اب یہ جو قربانی تھی اسحاق کی، اس میں اسحاق خود پھنسا ہے۔ صحیح۔ اس نے کیا کیا کہ ایک دن اسماعیل کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اسماعیل کہتا ہے کہ جب میں 10 سال کا تھا نا، تو اس وقت میرے باپ نے میرے ختنے کر دیے۔ تو کہتا میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اپنے باپ، میں نے کہا ٹھیک ہے کر دے میرے ختنے۔ تو اسحاق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرا باپ میری گردن بھی کاٹ دے تو پھر بھی میں کچھ نہیں کہوں گا۔ صحیح۔ وہ بات اس کے منہ سے جو نکلی تھی اسی میں وہ خود پھنس گیا، اور ہوا یہ کہ ایک ٹائم آ گیا کہ خداوند نے کہا آ اور اسحاق کو میرے سامنے اس کی گردن کاٹ دے۔ اور اب خداوند نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اپنے بیٹے کو لا اور اس کو میرے سامنے ذبح کر دے۔ اب یہ دونوں چیزیں دیکھو کہ اٹیچ ہو رہی ہیں۔ ابراہیم اپنی باتوں میں پھنس گیا اور اسحاق اپنی باتوں میں پھنس گیا۔ صحیح۔ اب خداوند ہم سے کبھی کچھ نہیں مانگتا، اس کو تو کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم کہتے ہیں پھر وہ کہتا ہے اب کر کے دکھا۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں اسی میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ جو برا ہے، جب اسحاق کی وہ بات آ گئی، اسحاق بھی اس بات میں پورا آ گیا کہ ٹھیک ہے جی، میرا باپ اگر میری گردن کاٹ بھی دے تو میں تو نہیں بھاگوں گا۔ اب ادھر سے ابراہیم آ گیا کہ ٹھیک ہے، اگر نسلوں کا وعدہ کیا ہے کہ تیری اولاد سے نسلیں پیدا ہوں گی، تو میں نے بھی یہ اپنا بیٹا اس پہ رکھ دیا۔ اب لگتا ایسے ہے کہ ابراہیم بھی جیت رہا ہے، لگتا ایسے ہے کہ اسحاق بھی جیت رہا ہے۔ اب ہارنا پڑے گا نا کسی کو۔ 3 فریق ہے، ایک خداوند ہے، ایک ابراہیم ہے، اور ایک طرف اسحاق ہے۔ اب اسحاق بھی جیت گیا کہ باندھ دے میرے باپو اور کاٹ دے۔ ابراہیم کہتا ہے کوئی بات نہیں، بچوں کا وعدہ کیا تو تو بھی جانے، نسلیں تو نہیں بنانی ہے نا، تو یہ لے میں نے بھی اپنا بیٹا رکھ دیا۔ صحیح۔ اب کیا ہوگا؟ اب خداوند کہتا ہے کہ یہ تو واقعی مجھے پیار کرتا ہے، اب مجھے ہی اپنا بیٹا دینا پڑے گا۔ صحیح۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو برے کی طور پہ، برا ایک سمبل ہے، صحیح، ایک نشان ہے، حقیقت میں اس نے اپنے بیٹے کو برا بنا دیا کہ تیرا بیٹا بچ جائے، تو اگر مجھ سے محبت رکھتا ہے اور اس محبت کو کا پروف ثبوت اپنے بیٹے کو ذبح کر کے دینا چاہتا ہے، تو یہ ہے کہ اب میرے بیٹے کو ذبح کر دے کیونکہ میں بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ صحیح۔ تو یہ محبت کے بھرے لوگ اس پہاڑی پہ ہیں، اور وہ پہاڑی ہے موریا پہاڑ۔ صحیح۔ اور وہ پہاڑ ہے جسے اسرائیل میں آج مسجد اقصی ہے، اور اس وقت اس پہاڑ کے اوپر، اس پہاڑ کا نام موریا تھا، اور اسی پہاڑ کے اوپر جو یعقوب جو تھا اسحاق کا بیٹا، اس نے قربانی دی، اور اسی پہاڑ پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کو بھی قربان کیا گیا۔ یہ وہی پہاڑی ہے موریا پہاڑ۔ تو اسی پہ یہ وہ برا جو نظر آتا ہے قربان ہو رہا، جس کو آج تک مسلمان بھائی جو ہیں وہ قربانی دیتے ہیں،
وہ اسی کو دیکھو. اگر یہ برا جو ہے یہ اس نے قربان جو کیا ابراہیم نے، وہ تو ابراہیم کا برا نہیں تھا، وہ تو برا خداوند کا تھا، خداوند نے مہیا کیا تھا، اس نے مہیا کیا، اس لیے وہ تو ہماری قربانی بنتی نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو برا قربان ابراہیم نے کیا وہ جو مسلمان بھائی کرتے ہیں یا یہودی بھی کرتے ہیں، اب بھی یہودی کرتے ہیں، صحیح. ان کی یہ بات ہے کہ جہاں ہمارے بچے نے مرنا تھا وہاں پر یہ برا مرا. تو جب ہم مسیح کو دیکھتے ہیں کہ مسیح کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اس کا ہے کہ جب ہم گناہ کرنے والوں کی نسل نے صلیب پر مرنا تھا، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جو فرعون کے اخناتون کے اصولوں کو نہیں مانتا تھا اس کو درخت کے ساتھ ہینگ کیا جاتا تھا، ٹانگ دیا جاتا تھا. اسی طرح جو کوئی خداوند کے قانون کو نہیں مانتا تھا اس کو ضرور ہے کہ وہ اسے مار دیا جائے، صحیح. اس کو قوم سے کاٹ دیا جائے. تو اس وجہ سے ہم نے گناہ کیا، ہم گناہ کی اولاد ہیں، ہمارے باپ دادا ابا اجداد گناہ کی نسل میں ہیں، اس وجہ سے ہمارا مرنا ضروری تھا. لیکن ہمارے مرنے کو بچانا یا ہمیں بچانا وہ مسیح آ گیا. جس طرح وہ برا آیا تاکہ اسحاق بچ جائے، اسی طرح آج مسیح آیا تاکہ ہم بچ جائیں. تو اگر ہم مسیح کو، اگر ابراہیم اس برے کو ذبح نہ کرتا تو پھر کس کو کرتا؟ پھر تو اسحاق کو کرنا تھا نا. بالکل. تو اگر آج ہم مسیح پر ایمان نہیں رکھتے یا مسیح کو اپنے لیے نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہے ہمیں مرنا ہے. صحیح. اور ایزی رستہ ہے، آسان رستہ ہے کہ ہم مسیح کو لے لیں تاکہ مسیح یہ کہا جائے کہ میری خاطر مسیح مر گیا، یا میری خاطر مسیح مرتا ہے، یا میری خاطر مسیح مرے گا. کیونکہ مسیح جو خداوند ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس کا کوئی ماضی نہیں ہے، اس کا کوئی حال نہیں ہے. یہ جتنی گرامر ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، بالکل، کیونکہ ہم نے بنائی ہے. خداوند کا کوئی ماضی نہیں، خداوند کا کوئی مستقبل نہیں، خداوند کا کوئی حال نہیں ہے. وہ ہمیشہ اس کا حال ہی ہے، اس کا آج ہے، اس کا کل نہیں ہے، اس کا نہ پرسوں ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ عبدالآباد یکساں ہے. اس لیے برا جو ہے اس بات کی تصدیق ہے کہ میں نے مرنا تھا، اسحاق نے مرنا تھا اگر برا نہ آتا، ٹھیک، ہم نے مرنا تھا اگر یسوع نہ آتا. اس لیے ہمیں جس طرح اسحاق ابراہیم نے فوراً وہ برے کو لیا اور اس کو ذبح کیا، اسی طرح ہمیں فوراً یسوع کو لینا ہے تاکہ ہم بچ جائیں. بہت شکریہ. تو یہ خوبصورتی ہے برے کی انوسینٹ ہونے کی، ورنہ وہ بھی بھاگ سکتا تھا. بکرا ہوتا تو شاید بھاگ جاتا. تو برا جو تھا وہ ادھر کھڑا رہا، وفادار ہے، اور وہ ہے فالوور ہے، وہ پیچھے چلنے والا ہے. تو اس وجہ سے جو کچھ باپ نے کہا اس نے سنا. اس لیے مسیح نے یہ دعا میں بھی کہا، اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یہ خوبصورتی ہے مسیح کی. اسی لیے کہا گیا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے جو اپنی نہیں بلکہ میری بات سنتا ہے. بالکل، کوئی شک نہیں. تو پھر کیا ہوا؟ پہلے لوگ بچوں کی قربانیاں دیتے تھے. اچھا. اس کو کہتے تھے بال، اس کو کہتے تھے مولک. مولک کا مطلب ہے آگ کا دیوتا. اچھا. تو جب اگر ہو سکا تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے، مولک پہ بھی اور بال پہ بھی. جب انہوں نے یہودیوں سے پہلے، بنی اسرائیل سے پہلے، ابراہیم کے ٹائم پہ ابراہیم کو بھی، کیونکہ یہ تارا کا بیٹا ہے، اور تارا جو تھا وہ سم کا بیٹا تھا. بابا نو جو تھا، حضرت نو، اس کے 3 بیٹے تھے، سم، حام اور یافت. ہاں جی. اور جو سم کا بیٹا تھا اس کا نام تھا تارا. اور جو تارا سوراج تھا اس کا نام، میں ایسے سیدھی بات کرتا ہوں تاکہ جلدی سمجھ آ جائے، تو یہ کہہ لو کہ سم کی اولاد سے تھا. اگر اس کے باپ کا نام دیکھنا ہو، ڈیٹیل میں جانا ہو تو ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن سراج تھا اس کا نام. پھر یہ آ گیا تارا. تارا کا بیٹا تھا ابراہیم. ابراہیم اس بات سے واقف تھا کہ جو بال ہے بال کو ہمیشہ بچے کی قربانی دی جاتی تھی. اچھا. اور اسی وجہ سے جب قربانی دی گئی اسحاق کی قربانی کے طور پہ تو وہاں پہ برا آ گیا. تو یہ ثابت ہو گیا کہ میرا خدا، جس کو یہوہ کہتے ہیں، جس کو یاوے کہتے ہیں، وہ بچوں کی قربانی نہیں چاہتا. صحیح. بال چاہتا ہے، مولک چاہتا ہے. مولک کے لیے آگ میں چلایا جاتا تھا بچوں کو، اور بال کے لیے آگ میں پھینکا جاتا تھا. اور نمرود نے ابراہیم کو بھی
کہا کہ اس کو بھی پھینک دو. اچھا. کیونکہ ابراہیم نوح کے پاس بیٹھتا تھا, سم کے پاس بیٹھتا تھا, اور نوح جو تھا وہ ایک طرح سے پردادا تھا ابراہیم کا, اور اس نے سارا ایمان, سارا یقین, سارا بھروسہ نوح سے اور سم سے سیکھا تھا. اور جب ابراہیم واپس آیا اپنے باپ کو ملنے کے لیے, تارا کو ملنے کے لیے, کیونکہ تارا جو تھا وہ جنرل تھا نمرود کا, بڑا فوجی تھا. اچھا. تھا سم کا بیٹا, لیکن آ گیا وہ نمرود کے ہاتھ میں. نمرود نے اس کو بڑا ہائی رینک دے دیا اور اس کو کہا کہ ہاں تو ساری میری فوج کا کمانڈر ہے. تو جب نمرود نے کہا کہ جو بھی کمانڈر ہے, جو بھی میرا سپہ سالار ہے, جو بھی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہے, اس کو لازم ہے کہ وہ اپنا بیٹا بال کے آگے رکھے. اچھا. تو تارا بڑا ہوشیار تھا. تارا کا بیٹا بڑا بعد میں پیدا ہوا, 70 سال کی عمر تھی تارا کی. اس نے اپنے بیٹے کو چھپا دیا. اچھا. اور جب ابراہیم تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس کو یاد آئی, کیونکہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ابراہیم کو چھپایا گیا تھا, تارا نے چھپا دیا. اور اس کے چھپائے جانے کے بعد پھر ایک ایسا ٹائم آ گیا کہ تارا بھی چاہتا تھا اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے, ابراہیم بھی چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ میرا باپ کون ہے. تو کسی نے بتا دیا نمرود کو کہ تارا نے اپنا بیٹا چھپایا ہوا. تو اس نے اس کو پکڑ لیا, تارا کو, اور کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ وہ جو ایک بچہ تو نے اپنے بچے کی جگہ پہ کیا تھا وہ کس کا تھا؟ تارا نے کیا کہ اپنے بچے کو چھپا دیا اور کسی کا بچہ لا کے تو بال کے آگے جلا دیا. اچھا, تو بات تو بہت دلچسپ ہو رہی ہے بشپ صاحب, لیکن ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے تو اس لیے اسی بات کو سامعین ہم آگے جاری رکھیں گے. لیکن اب تک اتنا ہی, ہم سب آپ سے اجازت چاہیں گے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی تمام مصروفیات سے نکل کر اس پروگرام کو سننے کے لیے ضرور حاضر ہوں گے دوبارہ. تو اب تک اتنا ہی, ہم اجازت چاہیں گے یا سننے کے بعد. جے مسیح کی. جیتے رہیں, خوش رہیں, خدا حافظ, پھر ملیں گے. جی.